سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق 20ویں صدی تک گھوڑے قوموں، معاشروں اور قبیلوں کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتے تھے۔ جس ملک کے پاس اچھی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے وہ ملک فوجی اور معاشی لحاظ سے دوسرے ملکوں سے بہت آگے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں سپاہ گیری 3 فنون کا مجموعہ ہوتی تھی: گھوڑا، تلوار اور نیزہ۔ جس شخص کو یہ تینوں ہینڈل کرنا آ جاتے تھے وہ مرد میدان کہلاتا تھا، اور جو ان میں کوڑا ہوتا تھا لوگ اسے زنان کہتے تھے۔ تاتاریوں کے پورے انقلاب کی بنیاد گھوڑے تھے۔ چنگیز خان دنیا کا پہلا جرنیل تھا جس نے اپنے سپاہیوں کو چلتے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سونے اور دوڑتے گھوڑے کی پیٹھ سے تیر چلانے کی ٹریننگ دی۔ تاتاری سپاہی مسلسل سفر کرتے تھے، یہ آرام کے لیے نہیں رکتے تھے۔ یہ گھوڑی کے دودھ کی لسی پیتے تھے اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ گھوڑا بھاگتے بھاگتے مر جاتا تھا تو یہ اس کی گردن کاٹ کر اس کا خون دوسرے گھوڑے کو پلاتے اور چھلانگ لگا کر اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ یوں وہ 1 ماہ کا سفر 10 دن میں طے کر لیتے تھے۔ تاتاریوں سے پہلے تیر چلانے کے لیے بھی گھوڑا روکنا پڑتا تھا، لیکن چنگیز خان نے دوڑتے گھوڑے سے تیر چلانے کی تکنیک ایجاد کر لی۔ اس تکنیک اور سپیڈ نے تموجن کو خان اعظم چنگیز خان بنا دیا، لہٰذا یہ دنیا میں اگر گھوڑا نہ ہوتا تو شاید چنگیز خان بھی نہ ہوتا۔ آج سے 2500 سال قبل ہندوستان میں گھوڑا، افیون، ستون اور پیجامہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ چاروں چیزیں سکندر اعظم نے یہاں متعارف کرائیں۔ یونانی فوج گھوڑوں پر بیٹھ کر ہندوستان میں داخل ہوئی۔ ہندوستانیوں کے لیے گھوڑا نیا تھا اور یونانیوں کے لیے ہاتھی، لہٰذا پورس کے ہاتھی گھوڑوں کو دیکھ کر پسپا ہو گئے اور سکندر کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھ کر ہمت ہار دی۔ امریکہ میں بھی گھوڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ جانور ہسپانوی تاجر لے کر امریکہ پہنچے۔ یورپی رائفل اور گھوڑے یہ 2 ہتھیار تھے جنہوں نے امریکہ کے قدیم باشندوں ریڈ انڈیز کا صفایا کر دیا، لیکن پھر ایک رات اسپین کے مہم جوؤں کے 200 گھوڑے کھل گئے۔ یہ گھوڑے ریڈ انڈیز کے ہتھے چڑھ گئے۔ ریڈ انڈیز چند ماہ میں گھوڑ سواری سیکھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے گوروں کی مت مار دی۔ عربی لوگ بھی گھوڑوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتے تھے، یہ اسے آسمانی تحفہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ گھوڑوں کے معاملے میں بھی کس قدر عصبیت پسند تھے آپ اس کا اندازہ معراج کے واقعہ سے لگا لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا میں رجب کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عرش پر گیا تھا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق کو دنیا کا تیز ترین گھوڑا قرار دے دیا۔ دنیا بھر میں آج بھی جب براق کی تصویر بنائی جاتی ہے تو مصور گھوڑے کے ساتھ 2 پر لگا دیتا ہے اور یوں گھوڑا براق بن جاتا ہے۔ عربی گھوڑے دنیا کے بہترین گھوڑے سمجھے جاتے تھے، یہ جنگوں میں کامیابی کی ضمانت ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں طائف میں جنگی گھوڑوں کا پہلا استبل بنایا۔ یہ دنیا میں عربی گھوڑوں کا پہلا فارم تھا۔ ان جیسے فارم بعد ازاں دنیا بھر میں قائم ہوئے اور ان فارموں کے گھوڑے جنگوں میں کامیابی کے ضامن بنے۔ عربی ادب کا 1/3 حصہ گھوڑوں پر مشتمل ہے۔ آپ آج بھی عربی ادب کی کوئی پرانی کتاب کھول لیجئے، آپ کو اس کے ہر صفحے پر گھوڑے کا ذکر ملے گا۔ عربی زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے اگر گھوڑوں کا تذکرہ نکال دیا جائے تو پیچھے صرف حروف تجزیہ رہ جائیں گے۔ میں عربی زبان کو 3 حوالوں سے دنیا کی مقدس ترین زبان سمجھتا ہوں۔ یہ وہ زبان ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آخری بار انسان سے مخاطب ہوا۔ دوسرا، یہ وہ زبان ہے جو ہمارے نبی بولتے تھے، جن کی آن اور شان پر ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ اور تیسری خوبی، یہ دنیا کی وہ زبان ہے جو کائنات کی کسی چیز کو بے نام نہیں رہنے دیتی، یہ ہر چیز کو لفظوں کا لباس دے دیتی ہے۔ عربی کے بعد یہ خوبی فرانچ زبان میں ہے، شاید اس لیے فرانچ کو سفارتکاری کی زبان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی عربی کی طرح کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ اس میں بھی گھوڑا صرف گھوڑا نہیں ہوتا، یہ سفید، سیاہ، مشکی، چھوٹا، بڑا، بار برداری، موٹا، سواری اور جنگی گھوڑا ہوتا ہے۔ عربی زبان کس قدر گہری اور بالیغ ہے آپ اس کا اندازہ صرف ایک لفظ سے لگا لیجئے، وہ لفظ ہے حکمت۔ عرب گھوڑے کی لگام کو حکمت کہتے تھے۔ یہ لوگ گھوڑے کو طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا لگام اس طاقت کو قابو میں رکھتی ہے، یہ نہ ہو تو گھوڑا اپنے سوار اور سامنے موجود لوگ دونوں کو روند ڈالے، لہٰذا عرب لگام کے استعمال کو حکمت کہتے تھے۔
معاشرے بھی اتھرے گھوڑے ہوتے ہیں، ان کے نتنوں میں اگر حکمت کی لگام نہ ہو تو یہ بھی خود کو اور دوسروں کو روند ڈالتے ہیں۔ ادب، مصوری اور موسیقی، یہ تینوں معاشروں کی حکمت ہوتی ہے۔ معاشروں کی یہ لگام جتنی مضبوط ہوگی، ان کی طاقت اتنی ہی قابو میں رہے گی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ پاکستان میں فنون لطیفہ کے زوال پر تحقیق کر لیں۔ آپ چند لمحوں میں ملک میں موجود عدم برداشت کی وجوہات تک پہنچ جائیں گے۔ ملک میں جب نثر، شاعری، مصوری، تھیٹر، موسیقی اور قوالی تھی تو اس وقت معاشرے میں امن، برداشت اور سکون بھی تھا، لیکن جب ملک میں فنون لطیفہ سکڑنے لگے تو پھر دہشت گردی، عدم برداشت، بدامنی اور بے سکونی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ یہ ایک ایسا ملک تھا جس میں عطا اللہ شاہ بخاری جیسے خطیب موچی دروازے میں پوری رات خطاب کرتے تھے اور جلسہ گاہ کے بالکل سامنے شرابی شراب خانے میں بیٹھ کر شغل میں کرتے تھے، اور جلسے میں موجود کوئی شخص ان گناہ گاروں کے خلاف نعرہ لگاتا تھا اور نہ ہی یہ شرابی باہر نکل کر مولویوں کو مولوی کہتے تھے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں ہمارے علماء کرام لاکھ لوگوں کو ساتھ لے کر مرزا غلام احمد قادیانی کے گاؤں قادیان چلے جاتے تھے۔ گاؤں میں پہنچ کر ختم نبوت پر تقریر کرتے تھے اور لوگ قادیانیوں کو گالی تک دیے بغیر واپس لاہور آ جاتے تھے۔ اور یہ ایک ایسا ملک تھا جس میں فیض احمد فیض جیسے لیبرل کمیونسٹ بھی تھے اور مولانا مودودی جیسے مذہبی سکالر بھی، اور یہ دونوں خوفناک اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ مولانا مودودی نے پوری زندگی فیض صاحب کو گالی دی اور نہ ہی فیض صاحب کے منہ سے مودی صاحب کے خلاف کوئی فقرہ نکلا، لیکن پھر فنون لطیفہ کو زوال آیا اور یہ زوال اپنے ساتھ طالبانائزیشن، فرقہ وارادیت اور دہشت گردی کا بھوت لے آیا۔ آج حالت یہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فوج کے بغیر ربیع الاول اور محرم کے مہینے گزارنا مشکل ہوتے ہیں۔ عمرہ ان مقدس اسلامی مہینوں میں اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے غیر اسلامی ملکوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا؟ یہ حکمت کی اس کمزور ہوتی لگام کی وجہ سے ہوا جو معاشرے جیسے اتھرے گھوڑے کو قابو رکھتی ہے۔ دہشت گردی اور فنون لطیفہ دونوں سیسا کا تختہ ہوتے ہیں۔ فنون لطیفہ کی سائڈ جب بھی زمین کی طرف آئے گی تو دہشت گردی، بدامنی اور بے سکونی کی سائڈ آسمان کی طرف اٹھے گی، اور جب بھی دہشت گردی کی سائڈ نیچے زمین کی طرف بڑھے گی تو فنون لطیفہ اوپر اٹھ جائے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جیسے یورپ ہم سے 500 سال پہلے سمجھ گیا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے 100 سال لمبی جنگوں میں بھی قلم، کتاب، برش، آواز اور ویلن کو مرنے نہیں دیا، اور یہ ان کی وہ حکمت تھی جس نے آج یورپ کو یورپ بنا دیا، جبکہ ہم معاشرے کو جنگ کے بغیر وہاں لے گئے۔ یہاں ہم کالموں میں فلم، موسیقی، پینٹنگ اور مجسموں کا ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اور یہاں ہمارے کالم نگار بھائی اپنی جان بچانے کے لیے آیات اور حدیث کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویروں پر داڑھی لگا دیں اور فاطمہ جناح اور بیگم ریحانہ، لیاقت علی خان کو برقع پہنا دیں۔ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے، ہمیں دہشت زدہ پاکستان چاہیے یا پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال کا وہ پرامن اور برداشت لبریز پاکستان جس میں ملک کے پہلے گورنر جنرل کی حلف برداری کی تقریب کے ابتدائی کارڈ کراچی کی ہندو، پارسی اور آغا خانی کمیونٹی کو جاری ہوئے تھے، اور جس میں علامہ اقبال جیسے عظیم مسلم مفکر نے عیسائیوں کی درسگاہ میرے کالج میں تعلیم حاصل کی تھی، اور جس کا پہلا قومی ترانہ کسی مسلمان نے نہیں بلکہ جگن ناتھ آزاد جیسے ہندو شاعر نے لکھا تھا۔ ہمیں اس بے لگام اتھرے معاشرے میں حکمت واپس لانی ہوگی، ورنہ اسے وہ افغانستان بنتے دیر نہیں لگے گی جس میں افغان گلوکاروں کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔